مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما رانا ثناء اللہ صاحب. السلام علیکم, بہت بہت شکریہ رانا صاحب آپ کا. رانا صاحب جی وعلیکم وہ کہتے ہیں نا کہ گھر کے اختلافات گھر میں رہ کے حل ہو جائیں تو عزت بھی رہ جاتی ہے, تماشا بھی نہیں بنتا, لیکن گھر کی لڑائی جب باہر آتی ہے تو لوگ تماشا تو دیکھتے ہی ہیں, فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ. کیا یہ بات درست ہے کہ شہباز شریف صاحب کی رہائی کے بعد اختلافات تو ظاہر ہر پارٹی میں ہوتے ہیں, نون لیگ میں بھی اختلافات تھے لیکن کھل کر سامنے آ گئے ہیں. جن دو بیانیوں کی بات ہوتی تھی جو حکومت بھی ہمیشہ کرتی تھی, اب تو پیپلز پارٹی بھی کر رہی ہے کہ ہم شہباز شریف کے بیانیہ جو ہوگا اس کو مانیں گے, نہ نون لیگ کو ہم نہ مریم نواز کو جواب دے ہیں, نہ ہی ہم نواز شریف کو جواب دے ہیں. تو کیا یہ بات اب درست ثابت نہیں ہو رہی کہ واقعی نون لیگ دو بیانیوں کے ساتھ چل رہی ہے؟ دیکھیں میاں شہباز شریف صاحب کا جو بیانیہ ہوگا وہ میاں نواز شریف کی اپروول کے بعد ہی ہوگا. اس میں کسی کو جو ہے وہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے. اور میاں شہباز شریف صاحب جو بیانیہ بطور پارٹی کے صدر کے دیں گے وہ مجھ سمیت سب کے اوپر, خواہ وہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں, وہ شاہد خاقان عباسی صاحب ہوں, احسن اقبال صاحب ہوں, خواجہ سعد رفیق ہوں, میں ہوں یا حمزہ شہباز ہوں, وہ سب کے لیے جو ہے وہ قابل قبول ہوگا. پارٹی میں کوئی اختلاف اس طرح کا نہیں ہے. ہاں ایک نقطہ نظر ہوتا ہے, اور وہ جب ہم ایک میٹنگ میں بیٹھتے ہیں, اگر وہاں پہ 7-8 لوگ بیٹھے ہیں تو 2-3 رائے ہوتی ہیں, وہ نقطہ نظر ہوتا ہے, اس کے اوپر ڈیبیٹ ہوتی ہے, گفتگو ہوتی ہے, اس کے بعد کسی ایک بند کمروں میں تو سر بہت کچھ ہوتا ہے رانا صاحب, بند کمروں میں بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن میڈیا میں آ کر جس طریقے کی سخت زبان, سخت لہجہ شاہد خاقان عباسی نے بھی پیپلز پارٹی کے لیے استعمال کیا کہ اگر پیپلز پارٹی پی ڈی ایم میں واپس آئے گی تو سیکرٹری جنرل کے عہدے پہ میں نہیں رہوں گا, وہ جو پھٹا ہوا پیپر ہے انہیں جوڑیں, اس پر سوچیں, اس پر عمل کریں. ایسا سخت لہجہ, ایسی سخت سوچ, ایسے سخت بیانات شہباز شریف صاحب نے تو نہیں دیے. دیکھیں یہ بدقسمتی ہے کہ پی ڈی ایم نے ایک فیصلہ کیا, پی ڈی ایم نے فیصلہ کیا, یہ پی ایم ایل این کا فیصلہ نہیں تھا, شاہد خاقان عباسی صاحب کا فیصلہ نہیں تھا. پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا کہ پیپلز پارٹی کو نوٹس کیا جائے. بالکل وہ نوٹس اگر سیکرٹری جنرل نے سائن کر کے بھیجنا تھا نا, اس نوٹس کو جو ہے وہ ایک سائڈ پہ بھی رکھا جا سکتا تھا, اس نوٹس کا جو ہے اس کو اس قابل نہ سمجھا جاتا کہ اس کا جواب دیا جاتا, لیکن دوسری طرف سے بھی ایک نامناسب جو ہے وہ ایک اشتعال کی بات کی گئی, اسے پھاڑا گیا, پھاڑتے ہوئے دکھایا گیا اور اس طرح کی بات کی گئی. اس کے جواب میں یقیناً شاہد خاقان عباسی صاحب جو ہے وہ پرسنلی ہرٹ ہوئے ہوں گے, اور اس کے جواب میں اگر انہوں نے کوئی بات کر دی ہے تو وہ ایک کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اس کے اوپر کوئی پی ڈی ایم جو ہے وہ اپنا فیصلہ بدلے گا یا فیصلہ نہیں بدلے گا. وہ بات ٹھیک ہے, اس میں آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. پاکستان پیپلز پارٹی کی اگر پی ڈی ایم میں 29 مئی کو پی ڈی ایم جو بھی فیصلہ کرے, اگر 7 جماعتیں کہتی ہیں کہ جی پیپلز پارٹی کو واپس آنا چاہیے تو ہم تو پھر اقلیت میں ہوں گے نا, تو پی ایم ایل این بھی اس کا میں وہی آپ سے بات کرنے لگی, میں عرض کرنے لگی ہوں آپ سے یہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ظاہر ہے پی ڈی ایم میں واپسی جو ہے پوری جماعتوں کے ظاہر ہے فیصلے پر ہی منحصر ہوگی, جو پوری جماعتیں, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. لیکن بطور نون لیگ کی اپنی بھی تو کوئی سوچ ہے, نون لیگ کی اپنی بھی تو کوئی رائے ہے, جس میں شہباز شریف صاحب تو چاہتے ہیں کہ ان کی واپسی ہو جائے. کیا بند کمروں میں, کیا پرسنل میٹنگز میں شہباز شریف صاحب کا بھی وہی رویہ ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے بارے میں جو شاہد خاقان عباسی کا ہے کہ معافی مانگیں, اس کا جواب دیں, اس کے بعد ان کی واپسی ممکن ہو سکتی ہے؟ کیا بند کمروں کے اجلاسوں میں, بند کمروں کی میٹنگ میں شہباز شریف صاحب کا بھی یہی رویہ ہے پیپلز پارٹی کے بارے میں؟ کوئی انٹرنل سوچ بھی تو ہے نا آپ کی, آپسی سوچ. دیکھیں بند کمروں میں ہونے والی بات جو ہے وہ اگر کسی سے انجانے میں بھی اگر وہ ہو جاتی ہے تو اس کو آپ پھر جو ہے وہ یہ معنی پہنانا شروع کر دیتے ہیں کہ یہ نور میں سے شین نکل آئی ہے, شین میں سے جو ہے وہ میم نکل آئی ہے. یہ شیخ رشید صاحب کہتے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ بند کمروں میں, ہاں بند کمروں میں جو ڈسکشن ہوتی ہے اس میں اس معاملے پہ یقیناً 2 رائے ہیں. کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کہ پیپلز پارٹی کو واپس لینا چاہیے,
اور کچھ لوگوں کا یہ موقف ہے کچھ لوگوں میں شہباز شریف صاحب شامل ہیں، پارٹی کو سر فہرست ہیں. نہیں دیکھیں لیکن یہ میں جو ہے وہ میں نہیں کہہ رہا، لیکن ایک رائے یہ بھی ہے کہ واپس جو ہے وہ نہ لیا جائے. لیکن جو پرسوں سربراہی میٹنگ ہونے جا رہی ہے وہاں پہ پارٹی کا ایک ہی موقف ہوگا اور وہ موقف میاں شہباز شریف صاحب پیش کریں گے. اس کے بعد اگر پی ڈی ایم فیصلہ اس رائے کے برعکس کرتی ہے تو پھر بھی ہم پی ڈی ایم کے اکثریتی فیصلے کو مطلب کہ آپ کی پارٹی ڈیوائیڈڈ ہے اس کو لے کے، ایکسیپٹ کریں گے. آپ کی پارٹی میں ڈویژن ہے اس کو نہیں، اس میں کوئی نہیں، بالکل ڈیوائیڈڈ نہیں ہے، نہیں بالکل ڈیوائیڈڈ نہیں ہے. لیکن ہم اس کے اوپر ہم ایک سیاسی جماعت ہے، ہم کو رجمنٹ تو نہیں ہے کہ ایک بات ہو گئی اور اس کے بعد دوسرا کوئی رائے نہیں دے گا. سب کی رائے ہے اور یہ کل جو ہماری میٹنگ ہونے جا رہی ہے اس میں ان دونوں میں سے کوئی ایک رائے جو ہے وہ اکثریت سے جو ہے وہ ایکسیپٹ ہوگی اور اس کے مطابق جو ہے وہ بات آگے چلے گی. لیکن میاں شہباز شریف صاحب جو ہیں ان کی ایک ذمہ داری اور بھی ہے. وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر کے طور پہ ان کی ایک ذمہ داری ہے، لیکن وہ اس وقت قائد حزب اختلاف ہیں. حکومت کہتی ہے کیوریٹو نظر ثانی کی درخواستیں، یہ نظر ثانی کی درخواست اور کیوریٹو نظر ثانی کی درخواستیں، ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیے، ایک جو سمپل نظر ثانی کی ہوتی ہے وہ یہ کہلاتا ہے جو ہمارے آئین میں بھی ہے کہ جناب آپ نے اگر کوئی ججمنٹ ہے اور اس میں کوئی ایسا ایرر آ گیا ہے کہ جو جس کو ہم کہتے ہیں فلوٹنگ آن دا سرفیس آف دا ججمنٹ، جو سامنے ہی آپ کو نظر آ جاتا ہے یہ ایرر تھا، تو اس کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ ریویو کی پٹیشنز آئی تھی. اور جب ریویو کی پٹیشنز آئیں تو ریویو کا ایک بڑا لمیٹڈ سکوپ ہوتا ہے. اینی ہاؤ جو بھی تھا اس میں ایک ڈیسیژن آ جاتا ہے اور اس کے بعد جو سیکنڈ ریویو ہے وہ میری نظر میں کمپیٹنٹ نہیں ہوتا، اس کی اجازت نہیں ہوتی. اب یہ جو کیوریٹو کی بات کر رہے ہیں اس کا یہ غالباً انڈیا میں اس کی کافی آپ کو کچھ مثالیں مل جائیں گی اور اس میں بھی بیسک پرنسپل یہ ہے کہ جناب کوئی جو ہے انصاف کی راہ میں کوئی ایسی چیز حائل ہو چکی ہے کہ جناب اگر اس کو درست نہ کیا گیا تو وہ پورے ہمارے جو انصاف کا سسٹم ہے اس کے لیے ایک قدغن بن جائے گی. تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ اس کو اس انداز میں حکومت کو ایک سیکنڈ ریویو یا ایک کیوریٹو ریویو جو کہ ہمارے یہاں کوئی مثال ملتی ہے کہ کوئی فیصلہ آیا ہو پھر نظر ثانی کی درخواست اس پہ دی گئی ہو، پھر نظر ثانی پر بھی فیصلہ آ گیا ہو، پھر اس پر پھر ایک اور درخواست دی گئی کیوریٹو جو اب ہم حکومت بھی بات کر رہی ہے، کوئی ماضی میں مثال ملتی ہے پاکستان میں؟ دیکھیے میری نظر سے تو قطعاً ایسی کوئی مثال نہیں گزری کہ کوئی ایسا ہو، کیونکہ اگر یہ چیز کھول دی جاتی ہے تو پھر ایک ججمنٹ نہیں بہت سے کیسز میں یہ ایک نظیر بن جائے گی کہ جناب جب ریویو فکس ہو جاتا ہے یا ریویو الاؤ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو دوبارہ سے آپ ایک چیلنج کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے آئین میں یا جو سپریم کورٹ کے رولز ہیں اس میں کہیں اس چیز کی کوئی گنجائش بظاہر نظر نہیں آ رہی. ہاں جی، اگر کہیں اور سے یہ فالو کرتے ہیں تو پھر اس کی بات نظر آئے گی، ادروائز قانون میں اور آئین میں اس کی کوئی اجازت. حکومت تو کہتی ہے نا بقول حکومت کے کہ سپریم کورٹ کسی فیصلے پر نظر ثانی کی درخواست پر فیصلہ آنے کے بعد بھی آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت حاصل از خود نوٹس کے دائرہ اختیار کے تحت اس کی سماعت کر سکتی ہے، یہ حکومت کہہ رہی ہے. دیکھیے حکومت بھلے سے کہے، حکومت نے بہت سے کیسز میں بہت کچھ کہا ہے، لیکن 184(3) کا مقصد یہ قطعاً نہیں کہ وہاں پہ تو فنڈامنٹل رائٹس کی بات ہوتی ہے 184(3) میں کہ جناب کوئی فنڈامنٹل رائٹس اور کوسچن آف پبلک امپورٹنس، یہ تو ایک انڈیویجول کا ایک کوسچن ہے.